عمدہ صوفی اسلامک اسکالر حضرت علامہ محمد ضیاء الرحمن علیمی دامت ظل العالی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ میر مجلس مرشد گرامی حضور داعی اسلام مد ظلہ العالی دائیں جانب تشریف فرما مختلف خانقاہوں کے نمائندہ مشائخ کرام اور ہمارے بائیں جانب تشریف فرما معزز علماء کرام، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ روحانی ماحول میں ہماری یہ مجلس، یہ کانفرنس ہماری آگے بڑھ رہی ہے۔ مختلف مشائخ کرام، علماء کرام نے اپنے عمدہ خیالات کا اظہار فرمایا ہے، اور یقیناً یہاں پر موجود علماء و مشائخ وہ علماء و مشائخ ہیں جو ملک کے نمائندہ علماء و مشائخ ہیں، اور یہ جہاں جس جگہ پر ہیں یہ سب کے سب انقلابی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آج کی کانفرنس کا جو موضوع ہے، مثالی معاشرے کی تعمیر میں صوفی اصولوں کی ضرورت اور اہمیت، اس موضوع سے متعلق چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ منتخب موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میرا نام آیا تو میرے دل میں جو سب سے پہلی بات آئی، صاحب رسالہ مکیہ علامہ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات یاد آئی۔ علامہ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ مکیہ میں فرمایا کہ اعلم ان لکل شیء ظہرا و بطنا و صورتا و معنی، ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور اس کا ایک باطن ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک صورت ہوتی ہے اور اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ اس کے بعد صاحب رسالہ مکیہ نے فرمایا کہ فمن اثبت الصورہ وانکر المعنی فہو ظاہری جامد بلید، جو صورت کا تو اقرار کرے لیکن حقیقت کا انکار کرے وہ ظاہر پرست ہے، جامد ہے اور احمق انسان ہے۔ فرمایا اس کے بعد کہ ومن اثبت المعنی وانکر الصورہ، اور جو حقیقت کو تو ثابت کرے لیکن اس کی صورت اور اس کے ظاہر کا انکار کرے تو فرمایا کہ فہو باطنی ملحد عنید، ایسا شخص باطنی ہے، بے دین ہے اور عناد رکھنے والا ہے، سرکش ہے وہ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ومن جمع بینہما، اور جس نے دونوں کو جمع کر لیا، ظاہر و باطن کا سنگم بن جائے، حقیقت و صورت کا امتزاج بن جائے، اس کے بارے میں فرمایا کہ فہو سنی صوفی سعید رشید، ایسا انسان سنی ہے، صوفی ہے، سعادت مند ہے، ہدایت یافتہ ہے۔ رشید مرشد اور مہدی کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور مرشد کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اہل علم جانتے ہیں کہ یہ فعیل کے وزن پر رشید صفت مشبہہ ہے، اور یہ کبھی باب افعال میں جا کر کے ارشاد کا معنی بھی ادا کر سکتا ہے۔ تو اگر رشید کا معنی یہ لے لیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے اور ہدایت دینے والا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ مثالی معاشرے کی تعمیر میں صوفی اصولوں کی ضرورت و اہمیت۔
تو صوفی اصولوں کی ضرورت و اہمیت کیسے نہیں ہوگی جب کہ کوئی بھی معاشرہ ہو، کوئی بھی فیلڈ ہو، کوئی بھی میدان ہو، ہر میدان میں ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے ظاہر کو بھی خوبصورت بنایا ہے اور انسانوں کے باطن کو بھی خوبصورت بنایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا ہے۔ تو احسن تقویم کیا صرف یہ ہے کہ انسان کا ظاہر بہت خوبصورت ہے؟ انسان اس لیے احسن تقویم ہے کہ اس کی آنکھیں بہت اچھی ہیں، اس کے جسم کے اجزاء بہت اچھے ہیں؟ نہیں، بلکہ انسان کے ظاہر کو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے، ایسے ہی اس کے باطن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت بنایا، اس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس ڈھانچے کو بنایا تو اس ڈھانچے کو بنانے کے بعد اس میں اپنی توحید کا جام ڈالا۔ جسم و روح کو جب اکٹھا کیا تو روح کی جو غذا تھی وہ غذا اس کو عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا جام اس انسانی روح کے اندر ڈالا اور اسی بنیاد پر یہ انسان تمام مخلوق میں سب سے افضل ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان جب وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا جام پلا کر کے اس دنیا میں بھیجا اور یہاں آنے کے بعد جب اس معاشرے میں آیا انسان تو معاشرے کے اثرات اس پر پڑے، معاشرے کا ایفیکٹ پڑا، سوسائٹی کا ایفیکٹ پڑا اور وہ انسان بگڑتا چلا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ نے جس حالت میں ہم کو بھیجا تھا، تقویٰ کی حالت میں اپنی توحید سے آراستہ کر کے جو بھیجا تھا، اس سے ہم دور ہوئے۔ اب دوبارہ اس بات کی ضرورت ہوئی کہ ہمیں پھر سے اس حالت کی طرف پلٹایا جائے۔ اب ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا اور پھر آخر میں ہمارے آقا و مولا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، اور جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد پھر صحابہ کرام، تابعین کرام، تابعین کرام سے پھر صوفیاء کرام کا ایک سلسلہ چلا اور انہوں نے پوری دنیا میں پھیل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کو پہنچایا اور لوگوں کو مثالی بنایا، کامل انسان بنایا، ایک ایسا انسان بنایا جو انسان کے ظاہر و باطن کا جامع ہے، جو انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ہے۔ تو صوفی اصولوں کی ضرورت ہر معاشرے کو ہے، ہر جماعت کو ہے، ہر گروہ کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہی ہے، اس نے چونکہ ہم کو بھیجا ہے اس دنیا میں تو دنیا کی ضرورتیں تو انسان کے ساتھ لگی ہی رہیں گی اور دنیا ہمیں حاصل کرنی بھی ہے، لیکن صرف دنیا حاصل کر کے انسان مکمل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ اسے آخرت کو بھی اپنے ساتھ جوڑنا پڑے گا، تب جا کر کے وہ مکمل ہوگا۔ اور پھر دنیا کو آخرت کا ذریعہ بنانے کے لیے ہمیں خاص طور سے صوفی اصولوں کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہل ایمان کی دعا بیان کی ہے اس میں یہی تو کہا گیا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب ہم کو دنیا کی بھی نعمتیں عطا فرما اور آخرت کی بھی نعمتیں ہم کو عطا فرما۔ وہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ دنیا کو بھی سنبھالے ہوتا ہے اور آخرت کو بھی سنبھالے ہوتا ہے۔ دنیا کو وہ اس طریقے سے سنبھالتا ہے کہ دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور اس طریقے سے استعمال کرتا ہے کہ وہ اس کی آخرت کے سنوارنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، وانکم خلقتم للآخرہ، اور تم سب کے سب آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ ظاہر ہے کہ دنیا جو ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے اس کے اندر کمال کب پیدا ہوگا، یہ دنیا آخرت کا ذریعہ کب بنے گی، آخرت کی کھیتی کب بنے گی، اس وقت بنے گی جب کہ ہم اپنے معاشرے میں جو دنیا میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی کے مختلف میدان سے وابستہ لوگ ہیں ان کے اندر ان کی زندگیوں میں صوفی اصولوں کو انسٹال کر دیا جائے، صوفی اصولوں کو نافذ کر دیا جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، انبیاء کرام جو ہے نا ان کی دعوت ہمیشہ اس بات کی رہی ہے کہ ربانی بن جاؤ،
انسان کی منزل یہ ہے کہ وہ ربانی بن جائے، اللہ والا بن جائے۔ انسان چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ لوہار ہو، چاہے سونار ہو، زندگی کے کسی بھی پیشے سے وابستہ ہو، وہ دنیا کی نعمتیں تو اس واسطے سے حاصل کر سکتا ہے، لیکن اللہ والا تبھی بنے گا جب کہ وہ صوفی اصولوں کو اپنی زندگی میں لائے گا۔ صوفیہ کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ الصوفی لا مذہب لہ، صوفی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ صوفیاء کرام نے اس کی مختلف تشریحات فرمائی ہیں، اس میں ایک تشریح یہ ہے کہ صوفی کسی مذہب معین میں نہیں پایا جاتا، یعنی ایسا نہیں کہ صوفی صرف حنفی ہوگا، صوفی صرف شافعی ہوگا، یا صوفی صرف حنبلی ہوگا، یا صوفی صرف مالکی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ حنفی بھی صوفی ہو سکتا ہے، شافعی بھی صوفی ہو سکتا ہے، مالکی بھی صوفی ہو سکتا ہے، حنبلی بھی صوفی ہو سکتا ہے، یہ سارے لوگ صوفی ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ صوفی وہی ہوگا جو کرتا پہنے ہوگا، ٹوپی پہنے ہوگا، جبہ لگائے ہوگا، وہی صوفی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ہم صوفیاء کرام کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنے مشائخ جو ہمارے گزرے ان کی نسبتیں ہمیں بتاتی ہیں۔ امام حداد، یہ حداد کیا ہے؟ حداد کسے کہتے ہیں؟ حداد کا مطلب ہوتا ہے لوہار۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لوہار اپنے پیشے سے جڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بھی بن سکتا ہے اور دنیا والوں کا مرشد بھی بن سکتا ہے۔ مشائخ کی نسبتوں میں آتا ہے وراق، پیپر بیچنے والا، کاغذ بیچنے والا۔ اس کا مطلب وہ اپنے پیشے سے جڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والے ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو بھی اللہ کے دین کی طرف بلانے والے بن سکتے ہیں۔ مشائخ کی تاریخ سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوفی لا مذہب لہو میں ایک چیز جو اشارتاً بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ صوفی کسی بھیس میں نہیں ہوتا، کسی لباس میں نہیں ہوتا، کسی خاص پیشے سے جڑا نہیں ہوتا کہ اس خاص پیشے سے جڑا ہوا انسان ہی صوفی ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ ایک انسان اپنے پیشے سے جڑا ہوا ہے، مختلف زندگی کے پیشے سے جڑا ہے، وہ کامل کب بنے گا؟ اس کا ایک لوہار کا معاشرہ، ایک سونار کا معاشرہ، ایک درزی کا معاشرہ، ایک عالم کا معاشرہ، ایک متعلم کا معاشرہ، یہ سارے معاشرے مثالی کب بنیں گے؟ اس وقت بنیں گے جب کہ ان کے اندر صوفی اصول آ جائیں۔ ابھی کل کی بات ہے، محب مکرم ڈاکٹر ذیشان مصباحی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات حضرت خواجہ ابو سعید ابو الخیر قدس اللہ سرہ کی سنائی انہوں نے۔ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے دارالفتاح میں کہ خواجہ ابو سعید ابو الخیر قدس اللہ سرہ سے پوچھا گیا کہ مردان الہی کیا مسجد میں ہی ملتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں کیا وہ صرف مسجد میں ملتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں خانے میں بھی ملتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں خانے میں بھی ملتے ہیں۔ مجھے اس وقت بظاہر جو ہے یہ عجیب و غریب بات ہے کہ میں خانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے کیسے مل سکتے ہیں، محبوب بندے کیسے مل سکتے ہیں؟ تو اس وقت فوراً میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اس بات کی تعویل کیسے کی جا سکتی ہے۔ اسے بہت ساری تعویل، اس کے اندر بڑی گہرائی ہوگی جو مشائخ ہمارے جانتے ہیں، لیکن جو میرے بات ذہن میں آئی، جو بات میرے ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل ابن آدم خطاؤن، سارے انسان خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں، گنہگاروں میں سب سے اچھے وہ ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ تو اگر آپ میخانے سے یہی سمجھتے ہیں کہ وہاں شراب پینے والے لوگ، ان کے بارے میں حضرت خواجہ ابو سعید ابو الخیر فرما رہے ہیں، تو گویا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ میخانے میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گناہوں کا جنہیں احساس ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، لیکن بار بار توبہ بھی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت بھی مانگ رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو یہاں سے گویا یہ پتہ چلا کہ حضرت خواجہ ابو سعید ابو الخیر قدس اللہ سرہ نے جو بات فرمائی اس میں ایک معنی یہ نکل کے آیا کہ یقیناً میخانے میں بھی ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نیک بندے ہیں یہ کہیں بھی مل سکتے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک صاحب جو کہ تصوف کے منکر تھے، بڑے شدید منکر تھے،
اس بزرگ کی خدمت میں تشریف لے گئے اور اس ارادے سے گئے کہ آج میں ان سے جاؤں گا اور تصوف کی ڈیفینیشن پوچھوں گا کہ تصوف کہتے کس کو ہیں، تصوف کسے کہتے ہیں۔ اگر انہوں نے ایسے جواب دیا تو میں اس کو ایسے کاٹ دوں گا، اور ایسے جواب دیا تو اس کو ایسے کاٹ دوں گا۔ یہ بات جو ہے اپنے ذہن میں پورا تانا بانا بن کر کے وہ پہنچے، بزرگ کی خدمت میں پہنچے، اور پہنچتے ہی انہوں نے سوال داغ دیا کہ تصوف کسے کہتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک لفظ میں دو علاج کیا، ایک لفظ سے دو علاج کیا، ایک تیر سے دو شکار کیا۔ انہوں نے فوراً ہی کہا کہ نیت کو درست کرنے کا نام تصوف ہے، نیت کو درست کر لینے کا نام تصوف ہے۔ چونکہ وہ غلط نیت سے آئے تھے تو ان کے اوپر چوٹ بھی ہو گئی کہ آپ بدنیتی کے ساتھ کیوں آئے ہیں۔ اگر آپ کو آئے ہیں تو آپ کو سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ گویا پتہ چلا مشائخ کی بارگاہوں میں اگر ہم پہنچے تو سوء ظن قائم کر کے نہ پہنچے، سوء ظن کے ساتھ اگر پہنچیں گے کبھی فیض نہیں پائیں گے۔ حسن ظن کے ساتھ پہنچیے، اس نیت سے پہنچیے کہ کچھ شاید ہمیں مل جائے۔ تو انہوں نے جب فرمایا کہ تصوف نیت کی درستگی کا نام ہے، ایک تو ان کے اوپر چوٹ ہو گئی، اور دوسری بات جو انہوں نے بیان فرمائی تصوف کی تعریف میں، مجھے یہ تعریف بڑی جامع اور بہت ہی گہری لگی کہ انسان اگر چاہے تو اس تعریف کی روشنی میں ہر انسان اپنے آپ کو صوفی بنا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک طالب علم اگر علم حاصل کر رہا ہے اور اس کی نیت صرف یہ ہے کہ ہمیں اس سے دنیا کمانا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ صوفی نہیں ہوگا اور وہ کامل نہیں ہوگا۔ ایک عالم ہے اور وہ وعظ کہہ رہا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام بھی کر رہا ہے، لیکن مقصود اس کا دنیا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ عالم اپنے کمال پر نہیں ہے۔ ایک تاجر ہے اور وہ اس کی نیت درست نہیں ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں خلق خدا کی ضرورت پوری کر رہا ہوں، لوگوں کو مختلف چیزوں کی ضرورت ہے، میں پہنچا رہا ہوں لوگوں تک، یہ چیز نہیں ہے اس کے ذہن میں، تو ظاہر ہے کہ وہ تاجر کامل نہیں ہے۔ تاجروں کا وہ معاشرہ، تاجروں کی وہ سوسائٹی جو ہے وہ مثالی سوسائٹی نہیں، آئیڈیل سوسائٹی نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی تاجروں کی نیت یہ ہو جائے گی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں، خلق خدا کی خدمت ہو، اور تجارت تو ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ التاجر الصدوق الامین مال انبیاء والشہداء والصالحین، کہ جو سچا تاجر ہے وہ انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ ایسے ہی جو زندگی کے مختلف پیشے کے لوگ ہیں، یہ سب پیشے کے مختلف پیشے کے لوگ اپنی اپنی نیتوں کو درست کر لیں اور اپنی اپنی نیتوں کو اللہ والی نیت بنا لیں، نہیں اپنے آپ کو ربانی بنانے کی کوشش کریں۔ اپنی تجارت ہو، اپنا کوئی بھی پیشہ ہو ان کا، اس پیشے کو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق آگے بڑھانے کی کوشش کریں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہیں سے صوفی اصول ان کی زندگی میں آ گئے۔ اگر صوفی اصولوں کی ضرورت معاشرے کو نہ ہوتی، سماج کے مختلف طبقے کو نہ ہوتی، تو کیا بات ہے کہ ہم ابتدائی دور سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پیشے سے جڑے ہوئے لوگ مشائخ سے جڑے ہوئے، مشائخ سے جڑے ہوئے علماء بھی ہیں، مشائخ سے جڑے ہوئے طلباء بھی ہیں، مشائخ سے جڑے ہوئے تجارت پیشہ لوگ بھی ہیں، مشائخ سے جڑے ہوئے نوکری پیشہ لوگ بھی ہیں، مختلف زندگی کے مختلف کاموں سے جڑے ہوئے لوگ مشائخ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی نقص ہے جو کہ انسان کی زندگی میں رہ جاتا ہے، اور مشائخ کے بغیر وہ ضرورت انسانوں کی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ ضرورت کیا ہے؟ وہ یہ کہ مختلف پیشے کے لوگ مختلف پیشے کو اختیار کر کے دنیا تو اپنی کما لیتے ہیں، لیکن اس دنیا کو اللہ والی دنیا نہیں بنا پاتے، کہ ہم جو کچھ کریں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کی خوشنودی شامل ہو جائے، ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، اس کا جو قبلہ ہے، اس کا جو محور ہے، وہ ایک ہو جائے۔ وہ یہ کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب رب العالمین کے لیے ہے۔ اس بات کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے تمام انسانوں کو صوفی اصولوں کی ضرورت ہے، اور ہمارے معاشرے کو کامل بنانے کے لیے صوفی اصولوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ مولا کریم اس مجلس کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں
ان کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے، اور ہم سب کو مشائخ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صوفیہ کے مشن کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔